ایسے ہی بھائیو آپ دیکھیں الدعاء سلامۃ من العجز، دعا عاجزی سے، ضعف سے، کمزوری سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعجز الناس من عجزا عن الدعاء، سب سے عاجز و درمادہ انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے پیچھے رہ جائے۔ جو دعا کرنے سے پیچھے رہ جائے وہ سب سے عاجز و درمادہ، وہ سب سے کمزور انسان ہے۔ اور وہ ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخالت اختیار کرے۔ سلام ایک عام سی چیز ہے، سلام پھیلانے کا حکم ہے۔ ایک آدمی سلام کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرے، سلام کرنے میں حیا کرے، سلام کرنے سے باز رہے تو بخیل انسان قرار دیا اللہ کے نبی نے۔ اور ایسے ہی جو آدمی دعا رحمتوں کے دروازے کو کھولتی ہے، دعا جو اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، بخشش و مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس میں انسان کوتاہی کرے، اس میں انسان جو ہے ضعف اور کمزوری دکھائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعجز الناس، سب سے زیادہ عاجز و درمادہ انسان وہ ہے جو دعا کرنے میں بخالت سے کام لے، دعا کرنے میں جو ہے عاجزی جو ہے اختیار کرے۔ فَأَضْعَفُ النَّاسُ رَعْيًا، علماء نے اس کی تشریح کیا ہے کہ سب سے کمزور آدمی اپنے رائے میں، اپنی موقف میں، وَأَدْنَاهُمْ ہمتاً، سب سے کمزور ہمت والا، وَأَعْمَاهُمْ بَصِيرَةً، اور سب سے کمزور بصیرت، ایسی بصیرت جس میں اندھاپن ہو، یعنی اس کو دانائی نہ ہو، فراست نہ ہو، صحیح فہم نہ ہو، من عجز عن الدعاء، جو دعا کرنے سے پیچھے رہ جائے، دعا کرنے سے عاجز رہ جائے۔ لأن الدعاء لا يضره ابدا، دعا کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ دعا کی ایسی عبادت، ایسی برکت ہے کہ یہ کبھی بندے کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ دعا ہمیشہ انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ انسان کے لیے وقتی طور پر، دیر سویر، بعد میں، انسان کے لیے ہر حالت میں یہ نفع کا ہی ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اپنے دشمنوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ موجودہ حالات، مسائل، زندگی کی سنگینی، ایسے انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں انسان بڑا ہی مضطر، مجبور، بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان کی عزت و آبرو داؤں پر ہوتی ہے، انسان کی زندگی کی جمع پوجی داؤں پر ہوتی ہے، انسان کی اپنی زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک آدمی اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس کے دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہے، اسے ان کے شر سے بچاتا ہے اور اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ایمان والے بندوں کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ جب جو ہے اہل ایمان جو قلیل تعداد میں تھے، اصحاب طالوت جو اللہ کے چہیتے بندے، ان کے ساتھی جو قلیل تعداد میں تھے، جالوت کے بالمقابل، اس کی جو ہے بڑی فوج اور قوت کے بالمقابل کمزور تھے۔ وہم عدد کثیر، اور وہ بڑی تعداد میں تھے جو ہے جالوت کے لوگ، اس کا فوج، اس کا اسلحہ۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے ان جو ہے کمزور ایمان والوں نے اللہ سے دعا کیا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہمیں صبر اور ہمت عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم کے برخلاف ہماری مدد فرما۔ اب آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ سے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے اللہ نے اتنی بڑی فوج کو، اللہ رب العزت نے جو ہے یہ
شکست سے دوچار کیا. وہ قتل داؤد و جالوت، اور جالوت جیسے ظالم و شرکس کو داؤد نے قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اس کی بادشاہت کو انہیں عطا کر دیا. آپ دیکھیں میرے بھائیو، اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتی ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹی سی ٹکڑی ہزاروں کی تعداد کے بالمقابل اللہ پر توکل اور امید کے ساتھ وہ جنگ کرتے، غزوہ میں حصہ لیتے، اور اللہ تعالیٰ فتح یابی سے ہمکنار کرتا. تو اللہ تعالیٰ پر توکل یہ اصل میں دشمن کے بالمقابل صبر و ثبات قدمی کا باعث اور ذریعہ ہے. اسی طریقے سے دعا یہ مظلوم کی پناہ گاہ ہے. دعا یہ کمزور اور بے بس انسان کے لیے ملجا و ماوا ہے. جہاں انسان کے لیے سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، وہاں ایک آدمی کے لیے سہارے کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اس کا نام دعا ہے. اللہ کی طرف ایک بندے کی فریاد، اللہ تعالی کمزور سے کمزور بندے کی مدد بڑے سے بڑے ظالم کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دنیا کی تاریخ میں ایسے اللہ رب العزت نے دکھایا ہے میرے بھائیوں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مظلوم انسان، ایک بے بس انسان جب اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے فریاد کرتا ہے یا ربی یا ربی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے سے کی مدد کرتے ہوئے اس کے ظالموں سے بدترین انتقام لیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دعا ہر مجبور، ہر مضطر، ہر بے بس انسان کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، ایک جو ہے ملجا و سہارا ہے انسان کے لیے، اور یہ سہارا کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک مومن کے نزدیک یہ سہارا اتنا مستحکم ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے اپنے عمل و کردار کی بنیاد پر کہ یہ سہارا کبھی ٹوٹنے نہ پائے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ دعا انبیاء کرام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں، کوئی سمندر کی تہوں میں ہے، کوئی اپنے قوم کی ظلم سے زخمی ہے، کوئی اپنے قوم کی نافرمانی سے نا امید ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کو قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل کیا ہے، جو انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں آئیں گی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہ رکھ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، باقی رکھے گا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلیں، ان سے پیدا ہونے والے یہ صرف کافر اور فاجر و فاسق لوگ ہوں گے. تو اس کے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی کیا، سخت قسم کی دعا، لیکن اللہ رب العزت نے قبول کیا اور سیلاب کے ذریعہ سے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کی، اس کی ظلم، اس کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اس کی طغیانی اور سرکشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا. میرے بھائیو، ایسے بہت سارے قرآن مجید کے اندر بے شمار دعائیں ہیں کہ اس طریقے پر ہم دعاؤں کے ذریعہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے، ایک مضبوط سہارا ہے. میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو دعا کے فضائل، دعا کے ارکان، واجبات، حقوق کو سمجھ کر کے دعا کی اس عظیم عبادت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دعا کے فضائل، دعا کے جو ہے اہمیت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس سہارے کو باعث خیر و برکت بنائے، اسے اختیار کر کے اپنی زندگیوں کے معاملات و مسائل میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔